ولعن اللہ ولا آدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم بے علی صلوات بلنداز بسم اللہ دعا ہے مالک بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس دربار عزی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، مالک شمسی سادات شمسی برادران کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بھائی مجاہد شمسی صاحب، بھائی نثار شمسی صاحب، ان کے دیگر دوستوں بھائیوں عزیزوں کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ یہ میری ایک بہن نے دعا کے لیے حکم کیا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے چوری مجلس میں آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے گھر والے مومن ہو جائیں۔ آل محمد میری اس بہن کی حاجت پوری فرمائے۔ میرے ایک بھائی نیاز بیگ سے سیدزادے ہیں قاسم صاحب، وہ ایک مشکل کا شکار ہیں، دعا کرو گے مالک ان کی مشکل حل فرمائے۔ جی بیٹا الہی آمین۔ مالک ہم سب گنہگاروں کی حاضری بسم اللہ۔ ان کا بھائی غلام مرتضیٰ مولا کو پیارا ہو گیا ہے، دعا کرو مولا اسے قرب علی اکبر میں جگہ عطا فرمائے۔ جی بیٹا صلوات سارے پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ نعرہ تکبیر، کوشش کرو مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ جل جلالہ۔ لا شک فیہ۔ لا شک فیہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے ویسے یہ میں 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں، ہاں 2 سنڈے مسلسل میں یہی پڑھتا رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے رہو۔ جن کے اذہان عداوت سے بھرے جاتے ہیں، آج کی رات وہ بے دین دھرے جاتے ہیں۔ میرے تو لے ہی کیوں لکھنا، غلط لکھ لیں گا، میں دے دوں۔ آج کی رات وہ بے دین دھرے جاتے ہیں، یہ بھی کیا جلوہ نمائی ہے میرے مولا کی، وہ جیے جاتے ہیں ہم ان پہ مرے جاتے ہیں۔ صلوات سارے پڑھو مل کے۔ میں 4-5 مجلسوں میں تواتر سے یہ بات کر چکا ہوں، آج آخری بار کر رہا ہوں، یہ منت ہے۔ میں تخصیص کے ساتھ سیدوں کی جوتیوں کا دیا رزق کھاتا ہوں، غیر سید ہوں، سیدوں کا نوکر ہوں، سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
بھائی نثار صاحب، بھائی مجاہد صاحب کھڑے ہوئے تھے، ایک بچی میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھے یہ ایک پیپر دیا جی کہ سرکار عباس کی جنگ کا ایک ٹکڑا پڑھ دیں۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹا یہ میں لاہور میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ اس نے مجھے کہا جی اس کا آخری یہ جو میں نے لکھا ہے نا آخری سطر پڑھ لے، پھر آپ کی مرضی پڑھے نہ پڑھے۔ اب آخری سطر پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ نے جنگ نہ پڑھی سرکار کی تو میں انشاءاللہ مسافر شام سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ تو میں اس بچی سے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں، آپ مومنین سے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں، للہ ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کہا کریں، کبھی کبھی تعمیل نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر بیٹا نہ ہو نہ کسی ماں کا اور وہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دے تو یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں۔ غلط ہے، میں بڑی وڈی کی تھی سے اچھا جی بندیاں توجہ نہیں کی تھی۔ طارق میں نے کہا اگر کسی ماں کا بیٹا نہ ہو اور وہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، بابا ہمیں ہوتا ہے نا جو بے اولاد مائیں ہوتی ہیں وہ کسی کے بہن کے بیٹے کو، بھائی کے بیٹے کو، کسی ہمسائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا بیٹا ہو اور خدا نہ خواستہ اچھا نہ ہو، صاحب عمل نہ ہو، صاحب کردار نہ ہو، تعلیم والا نہ ہو، بخت والا نہ ہو، تب بھی مائیں تھک ہار کے سمجھا کے کسی کے اچھے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیتی۔ اب میں کیا بتاؤں کہ عباس کیا تھا؟ جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور گال سمجھو میری، سارے بولو، ہر حلالی بولے ہائے دری علی حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب میں کیا کہوں؟ اب میں کیا کہوں؟ عباس کیسا تھا؟ جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی ہے عباس میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور تیری آنکھیں اس غم کے علاوہ کبھی نہ روئیں۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن۔ جی میں نوکر ہوں تیرا، تو جنہیں والی آنکھیں کا میں پڑھا گا، میں نے کہا دی جلدی ہے، میں کوئی شام جانا ہے، جلدی تے زہرا دیاں دھیاں نو سی، میں نے کہا دی جلدی۔ ہاں جی میں توڑا نوکر ہوں، پتر ہوں توڑا۔ میں نے عرض کیا ہے اچھا بیٹا نہ ہو یا بیٹا ہو ہی نہ، عورتوں کی فطرت ہے وہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ لیتی ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ کیسا تھا عباس؟ جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی ہے عباس میرا بیٹا۔ کبھی تم نے غور کیا؟ ہاں یہاں سے دربار کربلا گامے شاہ سے چلو نجف تک میرے ساتھ علمی سفر کرو۔ میں پتہ نہیں آج کیا پڑھنے کے موڈ میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ سارا علمی سفر کرو، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں سارے سفر کی۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو، مرشد توجہ، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو گے تمہیں علماء یہی کہیں گے کہ یا جبرائیل سی کے لے آیا یا ادریس نبی سی کے لے آیا، حسنین کے کپڑے یا جبریل سی گیا زمین پہ سی کے لے گیا یا ادریس نبی سی کے لے گیا۔ سیدزادے مجھے معاف کریں گے جملہ سخت آ گیا، جبرائیل کا سی کے لانا اور ہے، بطول کا سی کے جانا اور۔ او میں صدقے، او میں صدقے، بے شک، سبحان جی میں نوکر ہوں، جی میں نوکر ہوں، جی 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 میں تیرا نوکر ہوں، میں نوکر ہوں۔ جبرائیل کا سی کے لانا اور ہے، بے شک بے شک، بطول کا سی کے جانا اور ہے۔ اتنا پیار تھا بطول کو عباس سے، شیخ مہدی جیسی شخصیت سے بطول نے کہہ دیا 40 شب جمعہ شیخ مہدی جیسی شخصیت قبر حسین پہ سلام کرنے جاتے رہا، 40ویں شب جمعہ سلام کر کے واپس آیا، در پہ اپنے گھر کے در پہ روتے دیکھا کسی ایسی بی بی کو جس کا سیاہ لباس ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ، سڑک کے پوچھا بی بی میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ حسین کی ماں نہیں، آپ محمد کی بیٹی نہیں؟ کہا میں محمد کی بیٹی ہوں۔ بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کس نے رلا دیا؟ تو نے رلا دیا۔ بی بی میرا جرم؟ فرمایا تو
اتنا وقت بھی نہیں تیرے پاس کہ تو کربلا جائے اور میرے بیٹے کا سلام کرنے چلا جائے؟ اب جس جوان کو رونا نہ آئے وہ سر نیچے کر لے۔ شیخ مہدی نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی میں تو 40 شب جمعہ سے جائی تیرے بیٹے کی قبر پہ رہا ہوں، فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ حسین میرا بیٹا ہے، وہ تو محمد کا ہے، میرا تو عباس ہے۔ ماتم 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 کرنا، شرم کر کے ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ شاباش، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے۔ جی میں نوکر ہوں، حسین تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ عباس میرا بیٹا ہے؟ وہ تو محمد کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا نام تو عباس ہے۔ میں حسین کی ماں نہیں، میں عباس کی ماں۔ اور کبھی غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ بہت زیادہ بھی فضائل پڑھو گے تو یہی ملے گا۔ جبرائیل آتا تھا، حسین سوتا تھا، جبرائیل جھولا جھلاتا تھا۔ مولا آپ کے بھائی کو غریق رحمت فرمائے، میں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حسین سوتا تھا، جبریل جھولا جھلاتا تھا۔ عباس سوتا تھا، حسین جھولا جھلاتا۔ جسے شرم آ رہی ہے وہ نہ روئے، جسے سمجھ آ گئی وہ تو روئے یار۔ جسے شرم آ رہی ہے وہ ماتم نہ کرے، جو ماتمی ہے سرکار کا وہ تو ہاتھ مارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ اللہ جزائے۔ ہاں، آل محمد۔ حسین سوتا تھا، جبریل جھولا جھلاتا تھا۔ عباس سوتا تھا، حسین جھولا جھلاتا تھا۔ ایک جملہ آ گیا، بس میں چھوڑنے لگا ہوں۔ ایک جملہ آ گیا میرے لبوں پہ تو میں کہتا چلوں۔ شاید کربلا گام شاہ کی تاریخ میں فضائل اور مصائب کا مشترکہ جملہ اس سے بڑا میں نے 19 سال میں نہیں کہا۔ یہ جملہ میں آج کہنے لگا ہوں۔ محمد دنیا میں آئے، اللہ نے سلام کیا۔ علی دنیا میں آئے، محمد نے سلام کیا۔ بطول دنیا میں آئی، علی نے سلام کیا۔ حسن دنیا میں آیا، بطول نے سلام کیا۔ حسین دنیا میں آیا، حسن نے سلام کیا۔ یہ دنیا میں آئے تو سلام ہوئے۔ عباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی تھی۔ جسے شرم آ رہی ہو وہ رہنے دے، جسے پتہ لگ گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں نوکر ہوں، میں پتر ہوں تھوڑا ڈاکٹر صاحب، مولا تھوڑیاں زندگیاں کرن۔ عباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے اب میرے سامنے اتنے بڑے بڑے سیدزادے بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں کنیز زادہ ہوں، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں یہ جملہ کیسے پڑھوں۔ زوار شاہ جی جتنے سیدزادے بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں آیا ہے نا عباس اور پوچھا ہے شرم کی ملکہ نے بابا سے، بابا میرے بھائی کا نام کیا رکھو گے؟ تیرا میرا وعدہ ہوا تو رات تک روئے گا اگر تجھے جملہ سمجھ آ گیا۔ بھائی کا نام کیا رکھو گے؟ نام کی بات ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا علی نے، دیکھ کے دونوں ہاتھ بلند کیے، بلند کر کے فرمایا میرے اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے کتنے بختوں والا بیٹا دیا ہے جس کے صدقے میں زینب میرے ساتھ بول رہی ہے۔ او میں تو تڑپ گیا ہوں، او میں تو ماتم کیوں نہیں کرتا، او میں تو ترس گیا ہوں کہ میرے ساتھ میری زینب بولے۔ او میری ماں یہ تمہارے حصے کا ماتم ہے۔ او میرے اللہ تیری بڑی مہربانی، او میرے اللہ۔ جی میں نوکر، میں تیرا نوکر ہاں، میں نوکر ہوں۔ میرے اللہ تیری بڑی مہربانی، میرے اللہ تیرا بڑا احسان، میرے اللہ تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھے وہ بخت والا بیٹا دیا ہے جس کی نسبت سے، جس کے آنے سے آج وہ بول پڑی ہے۔ یہ کوئی عام بیٹی نہیں علی کی، آج وہ بول پڑی ہے میرے ساتھ جس سے بولنے کے لیے تڑپتا رہتا ہوں۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن، یہ علی کی وہ بیٹی ہے کہ جب علی نے اسے کوفہ بلایا ہے نا، آ گیا میرے لبوں پہ ایک جملہ۔ زوار شاہ جی معاف کیجئے مجھے، فیصل آباد کی ایک مجلس میں آپ نے کہا تھا سخت نہ پڑھا کر، بھائی غلام حسین سخت نہیں پڑھ رہا، مگر ایک جملے کی معافی چاہ رہا ہوں، معاف کر دیجئے گا۔ یہ وہ بیٹی ہے علی کی، جب کوفہ آئی ہے نا درس پڑھانے کے لیے، اور کہا ہے علی نے کوفہ کی مستورات کو آؤ میری بیٹی پہلا درس پڑھائے گی۔
میری زینب